مولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقول الحق واصدق الصادقين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو کہ میں کسی چیز کا اجر تم سے نہیں مانگتا ہوں مگر یہ ہے کہ میرے اقربا سے میری اہل بیت سے محبت کی جائے. پیغمبر گرامی نے بہت زیادہ زحمات اٹھائیں، بدن آپ کا لہو لہان ہوا، ہجرت آپ نے کی، قیمتی ترین رشتہ دار وہ دنیا سے چلے گئے اس راستے میں. حضرت خدیجہ کی وفات کی وجوہات میں سے وجہ یہ تھی کہ جو 3 سال کاٹے ہیں شب ابی طالب میں بھوک کی حالت میں، اس کے اثرات. حضرت ابو طالب کی جو وفات ہوئی ہے اس کی بھی ایک یہی وجہ تھی. پھر اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی. نہ فقط شہادت ہوئی بلکہ ایسی حالت تھی کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں تھی. کتنی سختیاں برداشت کی اللہ کے رسول نے اسلام کو پہنچانے کے راستے. خود اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو اور لوہے کا جو خود تھا سر میں وہ بدن کے اندر چلا گیا تھا. ایک صحابی نے نکالنے کے لیے دانت استعمال کیے تو اس کے دانت ٹوٹ گئے. اتنی سختیاں کاٹی اللہ کے رسول. صحابہ کرام یہ ساری سختیاں دیکھ رہے تھے. جب دیکھا کہ حکومت قائم ہو گئی، اب وہ سختیاں نہیں رہی، اب وہ سخت حالات نہیں رہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو صلہ دیں اس کا. جتنی سختیاں آپ نے کاٹی ہیں، ہجرت آپ نے برداشت کی ہے، ملک اپنا چھوڑا، اپنے چچا جو آپ کے اس دنیا سے چلے گئے اس راستے میں، تو ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. اب کس سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے اجر ادا کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول سے. کون سا رسول؟ وہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتا. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے مال دیا جائے، مجھے پیسہ دیا جائے، مجھے سہولیات دی جائیں، میرے لیے ایک محل بنایا جائے، بلکہ کیا ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میں کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، صرف تم سے یہ ایک درخواست کر رہا ہوں، کیا ہے؟ میری آل بیت سے نہ فقط محبت رکھی جائے بلکہ مودت رکھی جائے، مودت رکھی جائے. اب یہ جو ہم دن منا رہے ہیں اس مودت کے اظہار کے لیے منا رہے ہیں. جو بیوی پاک سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس اجر رسالت کے بدلے. پیغمبر نے پتہ کیا پوری اجر رسالت کے مقابلے میں اہل بیت سے محبت کو قرار دیا. اور رسالت میں کیا پیغام پہنچایا ہے پیغمبر نے؟ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اخلاقیات کا حکم دیا. یعنی یہ سارے احکام ایک طرف، اجر رسالت ایک طرف. یعنی پیغمبر نے بتا دیا
کہ جب تک تم اجر رسالت نہیں دو گے تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، جب تک تم میری آل سے، میری آل بیت سے محبت نہیں۔ ہزار سجدے کرے انسان، آل بیت سے محبت نہ ہو، وہ سجدے منہ پر مار دی جائے۔ ہزار دفعہ زکوٰۃ دے، آل بیت سے محبت نہیں ہوگی، زکوٰۃ منہ پر مار دی جائے گی۔ یعنی تمام عبادتوں کا محور کیا ہے؟ وہ آل بیت سے محبت۔ اب یہ دیکھنا ہے یہ آل بیت سے جو محبت ہے اس کا اظہار ہم نے کس طرح کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ صبح سے شام آپ کہیں کہ میں آل بیت سے محبت کرتا ہوں، اگر آپ تہ دل سے، عملی لحاظ سے، پریکٹیکلی لحاظ سے آپ جو ہے وہ محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور محبوب اور محب کے درمیان کوئی سملیرٹی ہونی چاہیے، کوئی تشابہ ہونا چاہیے، کچھ چیزیں مشترک ہونی چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ آدمی محبت کر رہا ہے اہل بیت سے۔ کپڑے اپنی مرضی کے پہنے پھر کیا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ عبادت اپنی مرضی سے کریں، اہل بیت کے اقوال کو اس میں شامل نہ کریں تو پھر یہ محبت نہیں ہوگی۔ اپنی من مانی کریں اور پھر کہیں کہ اہل بیت ہمارے محبوب ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی معرفت آپ کے پاس ہو۔ معرفت نہیں ہوگی صحیح محبت نہیں ہوگی۔ اہل بیت کی معرفت ہوگی تو تب محبت صحیح ہوگی۔ میں ایک آدمی سے محبت کرتا ہوں جب تک میں پہچانتا نہیں کہ یہ جانکاری نہیں رکھتا، معرفت نہیں رکھتا کہ اس آدمی کو کون سی پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے، تو میری محبت حقیقی نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور محبت کے اظہار میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جانیں کہ کون سی چیز اس آپ کے محبوب کی پسند ہے اور کون سی ناپسند ہے، تو تب حقیقی محبت ہوگی۔ محبت کا اظہار آپ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن وہ محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں رکھا تو یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ بس پہلی شرط یہ ہے کہ ہم پہچانے، معرفت رکھیں اہل بیت کی۔ معرفت میں پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھیں کہ اہل بیت کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی ناپسند ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو ایک فون آ گیا مومن کا، کہا مولانا صاحب ہم روزانہ سنتے ہیں کہ امام کی معرفت ہونی چاہیے، یہ معرفت ہے کیا؟ آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، ایک جملے میں بتائیں، ایک شارٹ، کہ امام کی معرفت ہے کیا تاکہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ معصوم کی معرفت کیا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت کیا ہے؟ تو میں نے کہا ٹائم تمہارے پاس بھی شارٹ ہے، میرے پاس بھی شارٹ ہے، ایک جملہ یہ ہے، واجبات پر عمل کریں، محرمات سے بچیں، یہ اہل بیت کی معرفت۔ یہ اہل بیت کی پسند ہماری پسند کی طرح نہیں ہے، جس طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ مال ہمارے پاس زیادہ ہو، بڑا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، تو ہر آدمی ہمیں سلوٹ مارے، جی سارے لوگ جو ہماری چاپلوسی کریں، ہر آدمی جو ہے وہ ہم سے مانگے اور پھر ہمیں دینا بھی نہ پڑے، جی ہماری پسند یہ۔ لیکن اہل بیت کی پسند یہ نہیں ہے، اہل بیت کی پسند خدا کی پسند ہے، اہل بیت کی پسند واجبات ہے، اہل بیت کی پسند مستحبات ہے، اہل بیت کی ناپسند محرمات ہے۔ یہ جو غیبت آپ کرتے ہیں نا، یہ اہل بیت کی پسند نہیں ہے، یہ جو جھوٹ آپ بولتے ہیں اہل بیت کی پسند نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جو حسد آپ کرتے ہیں اہل بیت کی پسند نہیں ہے۔ اہل بیت کی کیا پسند ہے؟ اہل بیت کی پسند یہ ہے کہ امام حسین نے شب عاشور کس لیے مانگی ہے؟ مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں مانگی، گھوڑے اونٹ اکٹھے کرنے کے لیے نہیں مانگی، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں مانگی۔ کیا کہا؟ احب الصلاۃ، میں نماز کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کہیں اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے چاہت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نماز کے قریب نہ جائیں تو یہ محبت حقیقی نہیں ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں لیکن
کچھ ایسے یتیم بچے جو اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کا خیال نہ رکھیں آپ. اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں، کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو گھر ہے اہل بیت کا، اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں. اپنے گھر میں ہر قسم کی آسائش کا انتظام کریں، آپ گرمی سے بچنے کا انتظام کریں، سردی سے بچنے کا انتظام کریں، لیکن اس امام بارگاہ سے متعلق آپ کا کوئی انتظام نہ. مرضی ہو تو پروگرام میں آ جائیں، فارغ ہے تو آ جائیں، لیکن جب موڈ نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھ جائیں. تو پھر یہ محبت نہیں ہے. محبت تو اسے کہتے ہیں سردی گرمی کی، بارش کی، برف کی پرواہ نہیں کی جاتی اس میں. کہ امام کا گھر ہے، بیوی ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم نے شرکت کرنی ہے مجلس میں. پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ اہل بیت ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہماری مشکلات حل نہیں ہوتی، ہمارے بچے باغی ہو گئے ہیں، بیوی میری بات نہیں سن رہی، شوہر مجھے فالو نہیں کر رہا. جب آپ سچے ہو جائیں گے اہل بیت کے، تو پھر اہل بیت کی نگاہ آپ پر آ جائے گی. جب اہل بیت کی نگاہ آپ پر آ جائے گی، پھر دنیا کی کوئی مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی. یہ بشرط ہے کہ پہلے اپنی طرف سے قدم بڑھائیں، کوشش کریں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا نے انہیں چنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے شوہر نے ان سے گلہ نہیں کیا، کبھی بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی اپنے والد کو رنجیدہ نہیں کیا. بی بی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، شوہر بھی ان سے راضی تھے، والد بھی ان سے راضی تھے، اور ان کے 2 بچے جو معمولی بچے نہیں ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ بھی ان سے راضی. اب ہم کہیں کہ بی بی کی کنیز ہیں، ہم بیوی سے ہم محبت کرتے ہیں، بیوی سے چاہت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب کردار کی بات آئے، جب عمل کی بات آئے، جب پریکٹیکل کی بات آئے، تو پھر ہمارا کردار اس طرح نہ ہو. وہ ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، آج ولادت بھی جشن بھی. وہ ایک آدمی، اس کی بیوی فوت ہو گئی، جنازے کو کندھا دے رہا تو بڑا خوش جا رہا جی. لوگوں نے پہلی دفعہ سے اتنا فریش رکھا جی. لوگوں نے کہا کہ بھائی جو ہے تھوڑا سا کنٹرول کرو، لوگ برا کہیں گے. ہے تو معاملہ خوشی کا ہی ہے، لیکن اظہار تو نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے. ہم نے کہا اس بات پہ خوش نہیں ہوں، مر گیا، مر گئی ہے. اس وجہ سے خوش ہوں کہ پہلی دفعہ میرے کندھے سے کندھا ملا کر جا رہی اور خاموش ہے، کرکر نہیں کر رہی جی. کیا سبحان اللہ. پر ہمارے کردار سے ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ شوہر خوش ہو، وہ رنجیدہ ہو، پریشانی کا شکار ہو. عربوں میں بہت کم لوگ ملتے تھے کہ جو دوسری شادی نہ کریں، بہت کم، خاص طور پہ عمر کے زمانے. واحد دوستی ہیں کہ جنہوں نے زوجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی، پیغمبر نے نہیں کی اور امام علی نے. زوجہ میں کمالات تھے نا، اس لیے اسلام نے انہیں منع نہیں کیا تھا، شریعت نے انہیں منع نہیں کیا تھا، لیکن اتنا کردار بہترین تھا، زوجہ کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ دوسری شادی کی جائے. بعض روایات ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، روایات کو صحیح سمجھا جی. وہ روایات ہم ان کی طرف نگاہ نہیں دلاتے، خود بی بی کی کردار کی طرف نگاہ دلاتے کہ بی بی کا کردار ہے. علی گھر میں آئے، تھکے ہوئے ہیں، جنگ سے واپس آئے ہیں، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، تو کیا کیا؟ ان کی آسائش کا انتظام کیا ہے، گلے شکوے کرنا شروع نہیں کیے، ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کیا. چکی خود پیس رہی ہیں بیوی، ہمیں درس دے رہی ہیں کہ کام اس طرح ہونا چاہیے، تقسیم ہو آپس میں، اور اتنا پیار اور محبت ہو کہ ایک دوسرے کی کمی کو محسوس کیا جائے.
کس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ خالط الناس مخالطۃ متم بقو علیکم وان عشتم عنوا علیکم، کہ لوگوں سے اس طرح پیار و محبت سے رہو کہ جب دنیا سے تم چلے جاؤ تو لوگ تمہارے لیے روئیں، اس دنیا میں ہو تو لوگ رغبت کا اظہار کریں، جب لوگوں کے بارے میں حکم ہے تو خود فیملی میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ خوشی کا اظہار نہ ہو کہ آج زوجہ نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے چلے گئی ہے اپنے رشتہ داروں کے ہاں تو آسانی ہوگی ہے جی، پریشانی ختم ہوگی ہے، ٹینشن ختم ہوگی، کمی محسوس، ورنہ معاملہ اس آدمی جیسا ہو جائے گا۔ ایک اور آپ کی خدمت میں لطیفہ جو عرض کروں، تو ایک آدمی کیا ہوا، اس کی بیوی کومے میں چلی گئی، کومے میں چلی گئی، اور یعنی کیا ہے آدمی بعض کومے پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا، پرانے زمانے میں یہ مشینری نہیں ہوتی تھی، پتہ چلے کہ آدمی کومے میں گیا یا پکا پکا چلا گیا، پورا چلا گیا، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے چلا گیا، خدا حافظی کر کے بغیر جو ہے وہ بتائے ہوئے چلا گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہوا، کومے میں بیوی اس کی چلے گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئی، اور ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں۔ یہ علامہ طبرسی تھی، مجمع البیان کی، ان کو دفن کر دیا تھا رشتہ داروں نے، وہاں قبر میں انہوں نے منت مانی تھی علامہ یہ طبرسی نے کہ آج اگر میں قبر سے بچ کر نکلتا ہوں تو میں قرآن پر تفسیر لکھوں گا، پھر انہوں نے مجمع البیان لکھی تھی تفسیر۔ کہتے ہیں کہ وہ قبر میں تھے، ان کو دفنا دیے، کومے میں تھے، لوگوں نے سمجھا فوت ہو گئے، ان کو غسل دیا، کفن دیا، ہوش میں نہیں آئے، دفنا دیے گئے، تو اب جب قبر میں گئے ہیں تو تھوڑی سی وہاں گرمی محسوس ہوئی تو ہوش آئی، انہوں نے کہا وہی کتنے آپس ہے یہ، اب کہا کہ منت مانی کہ خدایا اگر میں یہاں سے مجھے آج خلاصی ملتی ہے، جان چھوٹتی ہے، تو میں کیا کروں گا، تفسیر لکھوں گا۔ تو کہتے ہیں اچانک کفن چور آ گیا۔ پرانے زمانے میں اتنی غربت ہوتی تھی کہ ایک آدمی، کچھ افراد ہیں تھے ان کا شعبہ ارکے کفن چور چلانا تھا، دیکھیے اتنا انسان گرا ہوا تھا یہ اس زمانے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفن چور مرنے لگا نا تو بڑا افسوس کر رہا تھا، کہنے لگا کہ بڑا میں نے غلط کام کیے، کفن چرائے ہیں، لوگ مجھے گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے میرے مرنے بعد۔ تو بیٹے نے کہا کہ پیو جی پریشان نہیں ہونا، میں جا کام کرا گا تو لوگ تو دعاؤں دیں گے کہ بیٹا والد صاحب پریشان نہ ہو، جو میں ایسا کام کروں گا کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے مجھے دعائیں دیں، کفن چور کو کون دعائیں دے گا؟ وہ جو باپ تھا وہ کفن چراتا تھا، مردے کو اندر چھوڑ دیتا، یہ بیٹا آیا نا کفن چراتا تھا، مردے کو باہر چھوڑ دیتا۔ لوگوں نے کہا خدا رحمت کرے پہلے کفن چور کو، کم از کم مردہ جو ہے قبر کے اندر چھوڑ کر جایا کرتا تھا۔ ہوتا ہے نا بعض کا بادشاہ آ جائے تو لوگ پہلے بادشاہ کو دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم مشرف کچھ کنٹرول تھا، اتنی مہنگائی نہیں تھی، یہ نواز شریف آ گیا ہے، اس کے آتے ہوئے اس نے ہمیں وہ مشرف بہتر لگنے لگے۔ اب علامہ مجلسی نے یہ جو ہے وہ قبر میں تشریف فرمایا، کفن چور آ گیا، وہ آپ اس نے کفن اتارنا شروع کیا تو انہوں نے پکڑ لیا اس کو، وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو گئے، ایک کتنے کا مسئلہ ہے گیا جی، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ٹینشن کے شکار نہ ہو، ٹینشن کے شکار نہ ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لوگوں کو میں نہیں بتاؤں گا، تو میری مشکل حل کرے، میں تیری مشکل حل کروں، کفن بھی تمہیں مل جائے گا بغیر زحمت کے آج، اور تمہیں راز بھی تیرا آؤٹ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ علامہ مجلسی باہر آئے تو پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی مجمع البیان۔ پرانے زمانے میں یہ حالات ہوتے، میں وہ خاتون کو بتا رہا تھا، قومے میں چلی گئی کہ مطلب سے ہٹ نہ جائیں، بھول نہ جائیں، جی بڑا امپورٹنٹ جو ہے مسئلہ ہے جی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج جشن کا دن ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو فریش کر رہے ہیں کہ یہ نہ کہ مولوی ہمیشہ ڈراتے ہی رہتے ہیں نا جی، رلاتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ایک بھی آل ہے رلا رہا ہے، دوسرا آل ہے رلا رہا ہے، تیسرا آل ہے جو ہے وہ بھی رلا رہا ہے جی۔ وہ خاتون قومے میں چلے گئی، تو اب رشتہ داروں نے جو ہے وہ دوستوں نے، احباب نے، سب نے سمجھے فوت ہو گئی، تو اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس نے کفن پہنانے کے بعد تابوت تیار کیا، اب روانہ کیا۔ تو وہ تابوت گھروں میں پرانے زمانے میں پلر بہت ہوا کرتے تھے، لکڑی کے گھر ہوتے تھے نا، گھر میں جگہ کا پلر لگا ہوا، وہ نکالتے ہوئے کہیں اونچا نیچے ہوا تابوت، تو یہ پلر کے ساتھ ٹکرایا ہے، تو وہ عورت کو ہوش آ گئی، وہ کھڑی ہو گئی،
ٹھیک ہے. وہ کھڑی ہو گئی تو اب زندہ ہو گئی, جو ہے کفن شفن اتارا, وہ زندگی گزارنے لگی. اب کچھ عرصے بعد وہ سچ مچ کی حقیقی طور پر فوت ہو گئی. اب اس کو غسل وغیرہ دیا تو جو ہے وہ تیار کیا, کفن پہنایا, اس کو نکالنے لگے تو شور آواز دے رہا تھا کہ اے جی پلر کا خیال کر رہے, پلر کا خیال کرے جی, ستون کا خیال کرنا ہے کہ تھم نہ بچ جائے, دوبارہ نہ اٹھ جائے. ایسا معاملہ نہ ہو کہ شور تنگ ہو جائے یا بیوی تنگ ہو جائے. اور پھر خواتین کی بہت زیادہ خدمات دیکھیں نا, بعض معاملات میں مردوں کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, چاہے اوپھرے ہو یا دوسری ہو, لیکن بیچاری عورتوں کی نہ اوف ہو رہے ہیں نہ دوسری, برتن کپڑے سارے کام انہوں نے کرنے تھے. تو کم از کم اگر کوئی تھوڑا بہت کرتا ہے کوئی معاملہ تو اس حوالے سے لحاظ کر لینا چاہیے. ایک آدمی مجھ سے شکایت کر رہا تھا, پاکستان میں تھا, کہنے لگا میری بیوی جو ہے اچھی نہیں ہے جی, یہ ہے تو وہ ہے, میں شکایت کر رہا ہوں. تو میں نے پوچھا اس سے, بتاؤ کہ تمہارے گھر میں دھوبی کون ہے, یعنی مراد یہ کہ کپڑے وغیرہ کون دھوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیوی دھوتی ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں یہ داد ماما کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, بچوں کو کیئر کرتی ہے, یہ وہ کون ہے؟ عورت. میں نے کہا پھر بتاؤ کہ برتن کون دھوتا ہے؟ عورت. کوک کون ہے؟ خاتون ہے. میں نے کہا اتنے شعبے اس نے سنبھالنے میں اکیلی خاتون نے, تو پھر بھی تم گلا کر رہے اس پر. اور دوسری چیز, ہم جو مرد حضرات ہیں نا, ہمارے لیے ویکینڈ ہوتا ہے, چھٹی ہوتی ہے ویکینڈ کے دن جی, ہفتہ اتوار. لیکن خواتین کے لیے ہفتہ اتوار کوئی چھٹی نہیں جی, پھر بھی کام ہوتا. پھر اگر اس معاملے میں تھوڑا بہت اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو انسان کو برداشت کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے والا, بیوی فاطمہ تو زہرا نے بہترین تربیت کی اپنے اولاد کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہترین تربیت کی اپنی اولاد کی. کچھ ایسی کوالٹی تھی جو بیوی فاطمہ زہرا میں کسی اور خاتون میں نہیں تھی, اور یہ کوالٹی خود ان کی اپنی حاصل کردہ ہے. کہ آپ یہ نہ کہیں کہ عصمت کی وجہ سے, اس وجہ سے ہم اس کو پہنچ نہیں سکتے, یا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یا اس کو فالو ہم نہیں کر سکتے. بیوی فاطمہ تو زہرا نے جو خصوصیات حاصل کی ہیں اپنی کوشش و تقدس. بیوی فاطمہ تو زہرا کے فضائل کی طرف آپ نگاہ دوڑائیں نا, دو قسم کے فضائل ہیں. ایک خدا کی طرف سے عطا کردہ, وہ ہبہ خدا کی طرف سے, اور ایک ان ہستی کے فضائل اعمال کی صورت میں جو ظاہر ہوئے ہیں. اب شادی کی رات اپنا نیا جوڑا غریب مسکین فقیر کو دینا یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ ایک فضیلت ہے جو ہمارے لیے انہوں نے چھوڑی ہے. کہ ایثار, کیا ہم بھی ایسا ایثار کر سکتے ہیں کہ خود نہ کھائیں کسی اور کو دے دیں, خود نہ پہنے کسی اور کو پہنائیں, خود بھوکے رہ جائیں کسی اور کو سیر کریں؟ ہم نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو بیوی کی سیرت پر نہیں چل رہے. اگر موازنہ کیا جائے بیوی پاک کی زندگی میں اور حضرت مریم کی, زمین و آسمان کا فرق. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ استفاک و طاہرک, کہ مریم ہم نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے. ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی یہ منزلت طہارت کی وہ انتہا کی منزلت ہے. اور حضرت مریم کو صرف ایک فضیلت حاصل ہے کہ وہ نبی کی ماں. بی بی پاک کو 3 فضیلتیں حاصل ہیں کہ خاتم الانبیاء کی بیٹی ہے, اور اللہ کے ولی کی زوجہ ہیں, اور حسن حسین کی ماں. حضرت مریم کو خدا نے اعزاز دیا تھا کہ جنت سے ان کے لیے کھانے آیا کرتے تھے. حضرت زکریا جب داخل ہوتے تھے پوچھتے تھے ان لک ھذا, کہ مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے آئی ہیں یہ چیزیں؟ تو من عند اللہ, اللہ کی طرف سے جنت سے کھانے آتے تھے حضرت مریم.
بی بی فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جنت سے کھانے آتے بھی تھے اور بی بی خود جنت کی طرف بھیجتی بھی تھے. بے شک. جی ہاں جی ہیں؟ جنت سے کھانے آتے بھی تھے، جنت کی طرف بھیجتے بھی تھے. ایک دفعہ بی بی فاطمہ تو زہرا صلی علی محمد وآل محمد. بی بی فاطمہ تو زہرا نے اپنے والد گرامی کے لیے کچھ کھانا بھیجا جس میں 2 روٹیاں تھیں اور کچھ گوشت. تو اللہ کے رسول کے پاس جو کھانا پہنچا تو لے کر بی بی فاطمہ کے گھر میں آ گئے کھانا. اور جب دیگچے سے ڈھکن اٹھایا تو وہاں بہت سارا ایک خاص قسم کا گوشت پڑا ہوا تھا. پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ تو بی بی نے ارشاد فرمایا وہی جواب دیا جو مریم نے جواب دیا تھا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے کھانا. لیکن اتنا خدا کی طرف سے فضل ہونے کے باوجود بھی بی بی کئی دن بھوکے رہتے تھے تاکہ غریب تک کھانا پہنچ جائے، مسکین تک کھانا پہنچ جائے. افطار پانی سے کیا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں ایثار کی حد. پھر حضرت مریم کو خدا نے جو فضائل دی ہیں کہ حضرت مریم کی تربیت کس نے کی ہے؟ حضرت زکریا نے. بی بی کی تربیت کس نے کی ہے؟ حضرت زکریا عام رسول ہے. بے شک. ان کی تربیت کون کر رہے ہیں؟ خاتم الانبیاء. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کسی آدمی کی شخصیت کو اگر آپ نے جاننا ہو نا، پہچاننا ہو، اس کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 معیار ہیں. پہلا معیار یہ ہے کہ اس آدمی کی وراثت کیا ہے، آباء و اجداد کون ہے، ماں باپ کون ہے، ان کا تعلق، اس آدمی کا کس خاندان سے تعلق ہے. یعنی شخصیت میں بننے کا میں وراثت کا بڑا کردار ہوتا ہے. حتیٰ ظاہری طور پر اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی بیماری کا اظہار کرتے ہیں تو ڈاکٹر کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ فیملی میں تو نہیں ہے، یہ آپ کے آباء و اجداد تو نہیں ہے، آپ کے والدین میں تو نہیں ہے. یعنی جسمانی بیماریاں حتیٰ انسان وراثت میں لیتا ہے، جس طرح بیماریاں وراثت میں لیتا ہے اس طرح اچھائیاں بھی وراثت میں لیتا ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا اس حوالے سے بات کی جائے تو خاتم الانبیاء والد گرامی ہے اور والدہ اللہ کی چنی ہوئی خاتون حضرت خدیجہ ہیں. وہ خدیجہ جنہوں نے اپنا مال، سارا مال خدا کے راستے میں لٹا دیا، غریبوں کو کھانا فراہم کر کے، غریبوں کو پناہ گاہ فراہم کر کے. یعنی یہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، حضرت بلال ہو گئے، عمار یاسر ہو گئے، یہ سارے غریب لوگ تھے. ان کو کون سپورٹ کرتا تھا؟ ان کے لیے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ حضرت خدیجہ کرتا. حضرت خدیجہ کا مال اتنا زیادہ تھا کہ سالانہ جو حساب و کتاب ہوتا تھا، مکے کے درمیان ایک سونے کا ڈھیر لگتا تھا ان کے مال کا، اتنا مال ہوتا تھا. لیکن انہوں نے سارا خدا کے راستے میں خرچ کیا. بس اس قسم کی ماں ملی حضرت خدیجہ کو. اور خود حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ تک تنہا ہو گئی تھی، کیونکہ جب حضرت خدیجہ نے شادی کی نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کر دیا کہ نہیں ملنا. خدیجہ نے محمد سے شادی کر لی، عبداللہ کے یتیم سے شادی کر لی جس کے پاس مال نہیں، پراپرٹی نہیں، کچھ نہیں. تو حضرت خدیجہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ تک کو تنہا تھی، مکے کی کوئی خاتون آپ کی مدد کے لیے نہیں آئی، اور جب بی بی پاک کی ولادت ہوئی ہے تو کون آپ کی مدد کے لیے آیا؟ فرمانے لگی کہ میری مدد کے لیے حضرت حوا آئی ہے، آسیہ آئی ہے، مریم بنت عمران آئی. اب مشہور واقعہ ہے شق قمر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول سے لوگوں نے معجزہ مانگا کہ آپ کیا کریں، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے. مختلف معجزے مانگتے، اور عجیب یہ ہے کہ جنہوں نے معجزے مانگے ہیں انہوں ایمان بھی نہیں مانگا. ابو ذر نے معجزہ نہیں مانگا، سلمان نے معجزہ نہیں مانگا، عمار
اور ان کے والد یاسر نے معجزہ نہیں مانگا, بلال نے معجزہ نہیں مانگا. جنہوں نے معجزے مانگے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ مانا بھی نہیں. ابو لہب نے معجزہ مانگا, ابو سفیان نے معجزہ مانگے, ابو جہل نے معجزہ مانگا. اب مختلف معجزے مانگے اللہ کے رسول سے. درخت کا معجزہ پیغمبر نے کیا کہ درخت کو ایک دفعہ حکم دیا چل کر آیا, پھر آدھا درخت چل کر آیا, پھر واپس چلا گیا. پیغمبر کے زمانے کے بعد ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا نا, تو لوگوں نے کہا ہمارے نبی وہ تھے کہ درخت کو حکم دیتے تو چل کر آ جایا کرتا تھا. اس نے ایک دفعہ حکم دیا, دوسری دفعہ حکم دیا, اس درخت نہیں آیا, آنا بھی نہیں پاس. تو کہتا ہے پریشان نہ ہو, نبی مغرور نہیں ہوا کرتے تھے, یہ اگر نہیں آ رہا تو میں چل کر چلا جاتا. درخت کو تکلیف نہیں دیتا ہوں. انبیاء خدا کی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے. یہ نہیں آ سکتا اگر کہنا نہیں مان رہا, نافرمان ہو گیا ہے, بچے کی طرح ناروے والے پلنے والے بچے کی طرح بات نہیں مان رہا, تو ہم چل کر چل جاتے. اب کیا ہوا, کفار نے میٹنگ کی. کفار نے میٹنگ کی کہ بھائی جو ہے ہر قسم کا معجزہ آپ نے مانگا ہے, انہوں نے کر دکھایا ہے, اور یہ جادو ہے. آپ ان کو کہتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں, وہاں آسمان پر جادو نہیں چلتا. اگر کر دکھا دیں گے تو ہم جو ہے وہ مان جائیں گے ان کو. جس طرح ہوتا ہے نا, بعض کو لوگ اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لیتے ہیں. وہ جب مشہور ہوا کہ امریکہ والے چاند پہ چلے گئے, ہمارے پاکستان میں ایک خاص علاقہ ہے, وہاں کے مولویوں کو پتہ چلا نا کہ چلے گئے ہیں وہ امریکہ والے چاند پہ. کہتے ہیں یہ پہلے کی چاند پر گئے ہیں, پہلی تاریخ کی. 14ویں پر جائیں گے تو نہیں, سوری 14ویں کے چاند پر گئے ہیں, پہلی پر جائیں گے پھر ان کو مانیں گے. جی 14ویں کا تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا, آسانی سے چاند گاڑی چلے گی. جی اب انہوں نے میٹنگ کی, کہا کہ بھائی چاند والا جو معاملہ کرتے ہیں, ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو یہ چاند پر نہیں کر سکیں گے جادو. اب اللہ کے رسول سے ڈیمانڈ ہوئی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے, مطالبہ کرنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ گویا پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں. ڈیمانڈ کرنے کا مطلب یہ ہے. تو حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی کہ لوگ نہیں مان رہے, سچے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, قرآن کی آیات سنا رہے ہیں, کسی سے کوئی سختی نہیں کرتے, کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے, امین ہیں, صادق ہیں, لوگ باتیں نہیں مان رہے. خود حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی, تو میرے جو ہے وہ شکم میں جو بچہ تھا میرا حضرت فاطمہ زہرا, انہوں نے آواز دے کر ارشاد فرمایا کہ اے اماں جان گھبرانا نہیں, میرے والد سچے ہیں اور خدا ان کی ہمراہ ہے, خود جھٹلانے والے رسوا ہو جائیں گے. اب ڈیمانڈ کی تو اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. اب پھر انہوں نے میٹنگ کر, کفار نے میٹنگ کی, کہا کہ یہ شاید انہوں نے نظر بندی کی ہے مکہ والوں کے لیے. ہم جو لوگ شام گئے ہوئے تھے نا, ان سے سوال کرتے ہیں کہ فلان ٹائم پہ فلان تاریخ کو کتنے بجے, آج کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے چاند کی کوئی عجیب و غریب صورتحال دیکھی. ایک قافلہ شام سے آیا, انہوں نے تصدیق کی, انہوں نے مانا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس ٹائم پہ اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. یعنی اللہ کے رسول نے لوگوں کو معجزہ کر کے دکھایا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ لوگ بعض کا تعجب کرتے ہیں نا کہ لوگ یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, یہ معاملات ہوئے ہیں, یہ معاملہ ہوا, اہل بیت کی اتنی فضائل, اتنی فضیلت, پھر کیوں نہیں لوگ مانتے؟ او بھائی یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانا. جب وہاں لوگوں نے انکار کیا تو یہ بھی انہی کی اولاد ہے نا, کوئی نئے تو نہیں آئے نا, وہی سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے. وراثت میں کچھ چیزیں ان کو مل گئی ہیں, انہیں کو انہوں نے فالو کرنا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جو انسان کی شناخت کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ وراثت ہے. دوسری چیز انسان کی جو شناخت کا سبب بنتی ہے وہ ماحول ہے, جہاں پروان چڑھے, جہاں کیا ہے وہ پروان چڑھے, جہاں اس کی تربیت ہوئی ہے. اور پھر ماحول کئی قسم کا ہو سکتا ہے. خود ہمارا بھی یہ امام بارگاہ کا ایک ماحول ہے, ایک ماحول بن جاتا ہے. آپ تشریف لاتے ہیں, یہاں پر عزاداری کرتے ہیں,
مجلس سنتے ہیں، پھر دیکھا بھی دیکھی کچھ کام کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کر کے چندہ آپ دے دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو دیکھ کر ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہاں سے اعلان کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے اس دفعہ بڑی مال دے دیتا جی، بڑا خرچہ کر دیتا جی، ٹھیک ہے جی، معاملہ توڑے تھے بڑے خرچہ ہو گئے، نیازاں توڑے تھے آ گئی ہیں جی. تو یہ ماحول بن جاتا ہے بعض اوقات نا، ماحول سے انسان اچھائی بھی لیتا ہے برائی بھی لیتا ہے. اور ایک آدمی اعلان کرتا ہے میں نے جو ہے 2 دیگیں پکائی ہیں، دوسرے دن سے کہتا ہے اس یہ بڑا آگے 2 دیگیں پکائی تھیں، میں 4 دے میرا اعلان کر دے جی، پیسے کون پہ جائیں گے تو پانے کوئی نہیں، اعلان پہلے ہو جائے جی. اور آگے سال پوچھتے کہتے سال ہوئے پیسے دیے نہیں اس نے، اعلان اس نے 10 دفعہ یہاں سے ہو گیا اس کے جی. ایسے معاملات ہوتے ہیں. ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے، اور ماحول کی وجہ سے انسان اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور یہاں مختلف ماحول ہیں. اسکول کا آپ کا ماحول ہے بچوں کے لیے، کام کا آپ کا ایک ماحول ہے، پھر جو ہے وہ سوسائٹی میں آپ مختلف کاموں کے حوالے سے جاتے ہیں، بازار کا ایک اپنا ماحول ہے. ماحول سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے، متاثر کرتا بھی ہے. لیکن جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا برائی کے حوالے سے. جنگ احد میں ماحول بن گیا بھاگنے کا، ماحول بن گیا. جو بہادر بھی تھے انہوں نے کہا نسو جی. مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ اے علی دنیا تبدیل ہو گئی ہے اس وقت، بھاگ رہے لوگ، آپ کیوں تبدیل نہیں ہو رہے، کیوں نہیں بھاگ رہے؟ کہا علی تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا، تبدیل کرنے کے لیے آیا. علی کا جو ماننے والا ہے نا وہ بھی تبدیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تبدیل ہونے کے لیے نہیں ہوتا. اس کا اگر کوئی دوست سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں اس سے متاثر ہو کر چھوٹا نہیں لگاتا ہو. علی کا ماننے والا بے نمازی سے کہ اس کی سنگت میں آ کر کے، اس کی دوستی میں آ کر بے نمازی نہیں ہو جاتا، یا وقت سے اپنی نماز کی تاخیر نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے وہ اپنے بے نمازی دوست کو نمازی بنانے کی کوشش کرتا ہے. علی کے ماننے والا دوسروں کو اپنے اچھے اور نیک کاموں سے متاثر کرتا ہے، کیونکہ علی نے سب کو متاثر کیا، کسی سے متاثر نہیں ہوا. جنگ خندق میں کون سا ماحول بنا ہوتا ہے؟ سر جھکے ہوئے سارے، ٹوٹ نہیں رہا. جب پیغمبر نے زیادہ اصرار کیا، کہا یا رسول اللہ کتنے بھیج رہے سامنے؟ ایک بندہ جو ہے اونٹ تے بچے نے چوک لینا، بس ڈال بڑھا لینا ہے، اسی طرح سے سامنے کوئی شے ہی کوئی نہیں ہے جی. پنجابی اس طرح کہتے ہیں، مجھے زیادہ پنجابی آتی نہیں جی. کتنے بھیج رہے ہیں؟ موت کے منہ میں ہمیں بھیج رہے ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ماحول کیا بنا ہوا ہے اس قسم کا. لیکن اسی ماحول میں ایک اٹھا ہے جس کو آواز دی اس نے عمر بن عبد الواد نے کہ کون ہے؟ میں نے کہا ٹھہر، پریشان نہ ہو، آ رہے اور تیرا مقابلہ کرنے واسطے آ رہے ہیں، اور بہت جلدی تیرا جواب دے دے گا. عربی کے اشعار پڑھے ہیں مولا نے کہ انی اتیت علیک عاجلا ولا عجلا، جلدی سے تیرے پاس آ رہا ہوں. اور پھر وہاں پر تکیہ بھی نہیں کیا، منہ بھی نہیں پھیرا، بلکہ کیا کہا؟ سمیتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر. اور مولا کا یہ کمال تھا نا، جب بھی میدان میں جاتے تھے اپنا والدہ کا اور اپنے والد کا تعارف کرواتے، دوسرے ایسا نہیں کرتے، کیوں کہ ولدیت نہ معلوم. نعرہ حیدری، باپ نہ ہو یا اس میں عیب ہو تو بیان کرنے میں شرم آتا ہے. اور پھر دشمن بھی خاموش ہو جاتا. جب آتا تھا نا ابو طالب کا نام یا والدہ کا نام، خاموش ہو جاتا تھا، ٹھہر نہیں سکتا تھا سامنے. ماحول بنا ہوا تھا ڈر جانے کا، سر جھکانے کا. لیکن علی نے اسی ماحول کو تبدیل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ علی اور علی کے ماننے والا جو ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں کہ دنیا کا قانون علی نے تبدیل کر دیا، جنگ کا قانون علی نے تبدیل کر دیا. دشمن کے سینے پر سوار ہے، جسارت کرتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے. قانون جنگ کا تبدیل ہو گیا نا. کوئی بھی ایسا بہادر نہیں کرتا، جنگ بھی ایسا کام نہیں کرتا. پہلی دفعہ علی نے کیا ایسا، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا ہر کام خالص ہونا چاہیے، خدا کے لیے ہونا چاہیے. اور جب خدا کے لیے ہوگا نا، وہ خدا پھر آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کے ساتھ بھی رہے گا، آپ کو فتح بھی نصیب کرے گا.
پھر جو سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے چرچے ہوں گے، اور پھر شیعوں کو ضرورت نہیں پڑے گی جھوٹی حدیثیں بنانے کی، جس طرح لوگوں نے بنائی نا جی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ پرنالا ہے جی، فلاں آدمی دیوار ہے جی، فلاں آدمی چھت ہے جی، فلاں آدمی جنت کا جو ہے کنڈا ہے جی، فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں شہر کی نالی ہے جی، یہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور بعض بار میں کہتا ہوں نا، بعض کل لوگوں نے اتنے فضائل گھڑ دیے ہیں کہ خود ان کو بھی پتہ نہیں، ورنہ جب بات ہوئی ہے نا ووٹنگ کی جہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں نا، وہاں بیان نہیں ہوئی فضائل، اس کے مقابلے میں شورا کی میٹنگ میں مولا نے اپنے فضائل بیان کیے کہ میں کون ہوں جی، میں نے کیا کیا ہے، پیغمبر نے میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، قرآن نے کیا کہا میرے بارے میں۔ بس دوسری چیز جو انسان کو متاثر کرتی ہے وہ ماحول ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا کو خدا نے بہترین ماحول دیا، اور آپ کی بہترین شناخت آپ کا جو ہے وہ ماحول ہے۔ کون سا ماحول، کون سا گھر کہ قرآن جس کی تعریف کر رہا ہے کہ خدا نے کچھ گھروں کو بلند کر دیا ہے، کیونکہ ان گھروں میں قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ وہ ایسے گھر ہیں کہ جن کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ یہ فاطمہ الزہرا اس حوالے سے بنا۔ تیسری چیز جو انسان کو متاثر کرتی ہے اور انسان کی شناخت کا سبب بنتی ہے وہ تربیت ہے، اور تربیت وراثت پر حاوی ہو جاتی ہے، وراثت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ محمد بیٹے ہیں خلیفہ اول کے، حضرت ابوبکر، ٹھیک ہے جی، لیکن مولا کیا فرماتے ہیں، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد صلبی لحاظ سے ابوبکر کا بیٹا ہے لیکن تربیت کے لحاظ سے میرا بیٹا ہے۔ اور جنہوں نے شہید کیا انہوں نے وراثت کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا ہے تربیت کس نے کی۔ یعنی انسان کی پہچان دشمن کے سامنے بھی تربیت ہے، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں۔ عمل پر کوشش کریں، فخر کریں، اور دیکھیں ہر ہاشمی نہیں تھی، میدان کربلا کئی ہاشمیوں سے آگے نکلے۔ مالک اشتر ہاشمی نہیں تھی لیکن کئی ہاشمیوں سے آگے نکلے۔ پیغمبر کے ساتھی عمار یاسر کئی ہاشمیوں سے آگے نکلے۔ کیوں؟ کردار ہے، من ابطا بہی عملہ لم یسر بہی نسب، جو عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا نا وہ حسب و نسب سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور ایک منفی مثال بھی خدمت میں عرض کروں آپ کی، حضرت نوح کا بیٹا ہے، اول العظم نبی کا بیٹا ہے، معمولی نبی نہیں، اول العظم نبی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، خدا نے لمبی عمر دی ہے، تبلیغ کا ایک بہترین موقع دیا، اور ان کی درخواست پر طوفان جاری ہوا، اتنا بڑا نام، لیکن بیٹا عمل صحیح نہیں تھا، قرآن نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ بس رشتہ داری پر، قبیلے پر، قوم پر جو ہے ناز نہ کرے، عمل پر ناز کرنے کی کوشش کی۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے عمل پر ناز کیا، تو اس لیے دیکھیں نا پیغمبر نے اتنا بڑا اعزاز دیا، تسبیح فاطمہ الزہرا، اتنی بڑی تسبیح کس کے نام پر کر دی؟ بی بی فاطمہ الزہرا۔ اور بی بی کے برکت کی وجہ سے ہم اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اس تسبیح سے، تسبیح فاطمہ الزہرا۔ دعا جب کر رہی ہیں تو سب کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ امام حسن نے سوال کیا کہ اماں جان آپ نے سب کے لیے دعا کی ہے، رشتہ داروں کے لیے دعا کی ہے، اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کی ہے، اپنے لیے دعا سب پینٹ پر کر رہے ہیں۔ فرمانے لگی کہ اول جار ثم الدار، پہلے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے پھر اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی فاطمہ الزہرا ہیں، بچوں کو سکھا رہی ہیں، تربیت دے رہی ہیں۔ پیغمبر کے آخری ایام تھے، پیغمبر منبر پر تشریف لے گئے اور آواز دی کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو آ کر کے مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک جنگ میں آپ صفے درست فرما رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا یا چھڑی تھی،
اس کے ذریعے آپ صفیں ٹھیک کر رہے تھے تو میرے بدن پر لگی تھی اور اس وقت میرا بدن ننگا تھا، تو لہٰذا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں حاضر ہوں۔ کہا شرط یہ ہے کہ وہی کوڑا ہونا چاہیے جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ امام حسن کو بھیجا پیغمبر نے کہ جاؤ وہ لے آؤ چھڑی جاؤ کوڑا گھر سے۔ بی بی پاک کو پتہ چلا رونا شروع کر دیا۔ امام حسن کو کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ آگے بڑھ جائیں، مولا علی کو کہیں آگے بڑھ جائیں کہ وہ آدمی میرے بابا سے انتقام نہ لے۔ میں نے بڑا اپنے بابا کا خیال رکھا ہے، ابھی تک کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا عمل کرے جس سے میرے بابا کو تکلیف پہنچے۔ امام حسن نے کہا نہیں، نانا نے کہا کہ کوئی آدمی اس میں مداخلت نہ کرے، میں جانوں اور یہ جانے، میں اس کا مقروض ہوں، یہ اپنا بدلہ اتار سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ چھڑی لائے گی نا یا کوڑا لایا گیا، پیغمبر نے اپنے بدن کو ننگا کیا اس جگہ سے، یہ آدمی قریب گیا، اس نے بدن کا بوسہ لیا، کیا یا رسول اللہ میری ضرورت، میں تو اس بہانے آپ کے بدن کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن دیکھیں بی بی فاطمہ زہرا کا کتنا اپنے بابا سے پیار اور محبت اور تربیت ایسی بچوں کی اور پریکٹیکلی تربیت کی۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی محراب عبادت میں تشریف فرما ہوتی تھی تو آپ کے بدن سے ایک نور نکلتا تھا جو فرشتوں تک پہنچتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ سے سوال کرتے تھے کہ خدایا کس کا نور ہے؟ تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے میری کنیز فاطمہ کا نور ہے، اور یہ عبادت کے وقت ان کے بدن مبارک سے ظاہر ہو رہا ہے، یہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اتنا عبادت میں جو ہے سرور موازنہ کیا جاتا ہے بعض دوسری ہستیوں کے ساتھ یہ فاطمہ کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کے لیے فرشتے آتے تھے وہی لے کر؟ یہ ہو نہیں سکتا، نبی کے علاوہ فرشتے نہیں آ سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی آئی کس کے لیے؟ مریم کے لیے۔ مریم نبی تو نہیں ہے نا، نبی نہیں ہے۔ پیغمبر سے کسی نے سوال کیا کہ مریم اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں کیا فرق ہے؟ کہا وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی، میری بیٹی آدم سے لے کر قیامت تک جتنی خواتین آئیں گی وہ سب خواتین کی سردار۔ اور بی بی کے القاب میں سے ایک نام ہے بی بی کا محدثہ، یعنی وہ ہستی جو کہ فرشتوں سے ہم کلام ہے۔ یہ مصحف فاطمہ الزہرا اسی سے ہے نا کہ پیغمبر کے بعد جب بی بی غمگین ہوتی تھی تو جبرائیل آتے تھے تسلی دینے کے لیے، اللہ کی طرف سے پیغام لاتے تھے، وہ پیغام بی بی کی زبان پر جاری ہوتا تھا، امام علی اس کو لکھتے تھے، اور یہ احادیث کا ایک مجموع ہو گیا جسے مصحف فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کی حدیث کی کتابیں، محدثہ ہونا بی بی کا یہاں سے ثابت ہے، یعنی خدا نے طرح طرح کے اعزاز دیے بی بی۔ اس لیے ایک ایرانی رائٹر نے بڑا پیارا جملہ لکھا، انہوں نے کہا فاطمہ فاطمہ ہے جی، انہوں نے کہا میں سوچتا رہا ہوں کیا لکھوں کہ اللہ کی خاص کنیز، اللہ کی خاص بھیجی ہوئی کنیز، منتخب شدہ کنیز۔ میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچوں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی، میں کہوں کہ فاطمہ فاطمہ ہی ہے، صحیح، کوئی اور لقب ایسا نہیں ہے بی بی کا جو بی بی کے تمام کمالات کو احاطہ کر لے، تمام فضائل پر مشتمل ہو۔ کہا فاطمہ فاطمہ سے بی بی فاطمہ تو زہرا اتنا بڑا مقام ہے، ہم یہاں بیٹھے میں جشن منا رہے ہیں، بہت بڑا جلس کا ثواب، لیکن اس سے بڑا ثواب ہے کہ ہم بی بی کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کی اسوے سے یہ درس حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خداوند تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بھیجا ہے نا اس لیے تاکہ لوگ ان کو فالو کریں، تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں، تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کی عمل کو اپنے جو ہے وہ زندگی میں لانے کی کوشش کریں، جن چیزوں سے انہوں نے پرہیز کیا اس سے رکنے کی کوشش کریں، جن چیزوں کو انہوں نے بجا لایا اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک تو خدا کا ان کو بھیجنے کا جو ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہستیاں ہم سے راضی ہو جائیں گی۔
اور بیوی باپ اگر آپ سے راضی ہو جائیں گے نا تو اگر ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا دنیا آپ کا کچھ نہیں بنا. اور خدا نہ خواستہ بیوی آپ سے ناراض جائے نا پوری دنیا ہمارے پاس ہو مال ہو دولت ہو پیسہ ہو رشتہ داریاں ہو ہم آگے ذرا برابر اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما ہمارے گناہوں سے درگزر فرما نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیوی کی ولادت کا دن ہے بڑا دن ہے اس دن کی ہمیں عید عطا فرما. خدایا تو غفور رحیم رحم کرنے والا کرم کرنے والا جو مریض ہیں شفا کاملہ وائلہ تھا جو تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما رزق و وسعت عطا فرما اولاد کو نیک اور صالح بنا مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.